بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے جی کہ عورتیں جو ہیں 10 محرم کو امام بارگاہوں میں جا کر تعزیے میں منتیں مانتی ہیں، چاول اور پتہ نہیں کیا سونے کے کنگن وغیرہ بھی وہاں پھینکتی ہیں۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کی مرادیں یا دل سے پوری ہوتی ہیں یا تعزیے سے پوری ہوتی ہیں، خدا سے تو پوری ہوتی نہیں نا۔ گھوڑے کے نیچے بھی گزرتی ہیں کہ مجھے حمل ہو جائے، اور تعزیے پر بھی جا کے پھول چڑھاتی ہیں اور سونے اور پیسے ڈالتی ہیں۔ وہ تعزیہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے بنایا ہے، وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو دلدل ہے جو گھوڑا نکالا ہو یہ فلاں ٹانگے کا گھوڑا ہے۔ حضرت حسین کا گھوڑا ابھی تک زندہ ہے، اس کو پکڑ کے رکھا ہوا انہوں نے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، اس قسم کی اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا ان پر عذاب ہے کہ تم اسی طرح قیامت تک اپنے منہ پہ باتم کرتے رہو۔ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ محرم میں مصروفیت کی وجہ سے ایک روزہ رکھ سکے وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 ہو۔ اگر ایک رکھنا ہو تو پھر 10 رکھیں۔ میرے دوست مرثیے سنتے ہیں، بالکل نہیں سننے چاہیے۔ ذاکروں کے جھوٹے قصے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بنا بنا کے لوگوں کو رلاتے ہیں اور مذہب سے ہٹاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محرم کے پہلے عشرے میں میاں بیوی مل سکتے، کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ تو شیعہ کا کھڑا ہوا مسئلہ ہے نا، کہ ویسے ساری زندگی زنا کرتے رہو لیکن محرم کے 10 دن نہ کرو۔ ادھر متع حلال ہے، ادھر 10 دن محرم میں میاں بیوی کا ملنا بھی ناجائز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، الحمدللہ محرم کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ مہینہ بڑی شان والا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب داخل کیا گیا تو محرم کا مہینہ، حضرت آدم اور بی بی حوا کی جب ملاقات ہوئی وہ بھی محرم کا مہینہ، بلکہ یہ ہے کہ 10 محرم۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ گئی اور آپ کامیاب ہوئے وہ بھی 10 محرم۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، وہ بھی 10 محرم۔ اور سب سے بڑی قربانی اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین نے دی کہ سارے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے، کرب و بلا میں مظلوم ہو کر اللہ کے راستے میں حق پر ڈٹ گئے، شہادت قبول فرمائی، وہ بھی 10 محرم۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، کہ حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ آج دیکھو یزید کا نام لینے والا کوئی ہے؟ کوئی لے گا تو گالی ہی دے گا، لیکن کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی مسجد، کوئی ایسا مدرسہ نہیں، چاہے اہل سنت کا ہو یا ہر جگہ حضرت حسین کی مناقب پر ہر حسین کی تعریف ہوگی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ جب تک قربانی نہیں دو گے، مال نہیں کھاؤ گے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین کے لیے مال